اسٹفین نے یہی کام یہاں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے عجیب لگتا تھا کہ معاویہ نے حضرت حجر بن ادے کو، حضرت حجر بن ادے مولا امیر المومنین کے صحابی تھے اور متقی ترین، اب یہ ہمارا مولا امیر المومنین کے تو تھے صحابی، لیکن اصل میں کیا ہے، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. انہیں مروایا معاویہ نے، اور کہاں لے جا کے ایک بیابان میں جس کا نام تھا عذرا، اور گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زنجیروں کے ساتھ، اور آخر وقت میں بھی کہا کہ علی بن ابی طالب پہ لعنت بھیجو. انہوں نے نہیں بھیجی، مار دیا گیا. اور اس پر انہوں نے کہا بیابان کے کتے بھی کھا جائیں تو کوئی بات، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ آیس نے ان کی قبر کو کھود کے نکالا. یعنی معاویہ کی اتنی محبت تھی کہ یہ جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں، اس صحابہ کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. وجہ کیا تھی کہ اس صحابہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی کہ جس صحابہ کے دل میں علی کی محبت ہوگی. یعنی ہر صحابی کا احترام کریں گے بے شرط یہ کہ وہ بغض اہل بیت رکھتا. ہمارے معیار یہ ہے کہ ہم اس صحابہ کا احترام کریں گے جو حب علی رکھتا ہو، لیکن ہمارے قول کا اور عقیدے کا معیار ہے وہ قول رسول اللہ ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. بغض دل کی بات ہے، تلوار کی اور زبان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. کوئی تلوار اٹھائے یا زبان جلائے اس کے تو بارے میں منافق ہونا قطعاً ثابت ہے. جناب حضرت حجر بن ادے کا قتل واقع کربلا سے پہلے ہوا. عالم اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا ہے وہ تھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی مولا امیر المومنین جناب عمرو بن حمق، جو معاویہ سے چھپ کر موصل میں چھپ گئے تھے اور وہاں پر ان کو مارا گیا. اور بعض جگہ یہ داستان بنائی گئی کہ وہ مر گئے تھے، سانپ نے کاٹ لیا تھا. سانپ بھی جو ہے بہت نکلتا ہے، بلکہ بتاؤ غار میں چھپے تھے وہ، اس میں شک نہیں. تو عمرو بن حمق کے بارے میں کہ جی وہ بالآخر مار دیا، چلیں جی، یا سانپ نے کاٹ لیا، لیکن ان کا سر کاٹ کے موصل سے چلا تھا نیزے پہ دمشق تک آیا تھا. عالم اسلام میں پہلا سر تھا. یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جو امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا یہ اچانک نہیں ہوا. مولا کے چاہنے والوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہے تھے. جناب زینب کو جو اسیر کیا گیا یہ اچانک نہیں ہوا. اگر ایک نام یاد ہو جس کو ہم دوبارہ تکرار کریں، وہ سر بن ابی ارطات، اس کو آپ سرچ کیجئے گا تو بعض علماء اہل سنت نے بھی ذرا کھل کے بولا ہے. مثال کے طور پر مولوی اسحاق صاحب نے بھی کھل کے کہا کہ وہ تو صحابہ ہونا بڑی بات ہے، اس کا تو ایمان ہونا ثابت نہیں. ابھی چیزیں اللہ کا شکر ہے کھل رہی ہیں. اور بصر ابن ابی ارطات کون ہے؟ صحابی ہے. اور کون ہے؟ معاویہ کا جلاد ہے، گورنر ہے. معاویہ کا ایک جنرل ہے، جلاد ہے. اس نے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو 30,000 قتل کیا. اور عورتوں کو عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے بازاروں میں بیچا ہے تو وہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی یعنی شیعہ خواتین کو بیچا ہے، یہاں تک ان کے پنڈلیاں کھول. تو جنگ صفین میں 70,000 سے لے کے 1,10,000 افراد قتل، اور اسی میں قتل ہوئے جناب حضرت عمار یاسر. اور عمار یاسر کو بھی قتل کرنے والا کون ہے؟ سو کالڈ صحابی ابو غادی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمار کے بارے میں اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی جانب بلاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلائے گا. اب کیا ان جہنمیوں کا ذکر نہ ہو جبکہ اشرف الانبیاء نے کہہ دیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں اور جہنمیوں کو جنتی بنا رہے ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں یا اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ تو واضح جواب یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور پھر اس بات کو واضح کریں کہ بار بار میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جتنے بھی ادیان کے جو معصوم افراد ہیں ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہونی چاہیے. اب تو ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ چاہے ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو. خود ہماری روش ہے، میں ملتا ہوں ہندوؤں سے، سکھوں سے، کرسچن سے، بعض بالکل اس قسم کے بھی ہوتے ہیں. ہمیں اپنا اخلاق دکھانا چاہیے.
اب ممکن ہے آپ لوگ کہیں گے جی ہم زیادہ کچھ براڈ مائنڈڈ ہو گئے ایتھیس کے ساتھ بھی، تو ہاں ایتھیس کے ساتھ بھی جو اللہ کو بھی برا کہنا ہو کہہ رہا ہو، ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے. کیا ایسا واقعہ ہے؟ تو مثال دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی، اور وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. اور ایک دفعہ اس نے مناظرہ کیا اور ناراض ہوئے جناب حضرت مفضل امام کے شاگرد. تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اے مفضل، تم جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جواب ہے تو جواب دو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اور میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں جعفر ابن محمد سے اور زیادہ سخت باتیں کرتا ہوں، وہ تو نہیں ناراض ہوئے. اب وہ امام سے کیا کہتا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا. امام سے کہتا تھا، کسی عام آدمی سے نہیں، آپ سے اور ہم سے نہیں. امام سے کہتا تھا اے جعفر ابن محمد، تم نے دنیا کمانے کے لیے کیا اللہ کا ڈھونگ رچایا ہے؟ یہ امام سے کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہماری آپ کی روش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، ریگارڈ لیس، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. اب ممکن ہے کوئی کہ جی یہودیوں کا ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ جو فوجی مجرم ہے ان کا حساب الگ ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی بیچارے ایسے یہودی کو مار دیا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے جس کا تعلق نہ ہو؟ کسی نے ظلم کیا ہے، وہ ظلم ہے. مثلا میں فخر سے کہتا ہوں اس بات کو، اس سے پہلے شاید کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہٹلر ایک پلیت آدمی تھا. اگر ہمارا اختلاف ہے زائنسٹ سے یا یہودیوں سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہٹلر کے جرائم کی تعریف کریں، معاذ اللہ. وہ شیطان تھا، اس نے 60 لاکھ افراد مارے. اب آپ فگر میں بحث کر لیں کہ 60 لاکھ نہیں تو کتنے، 6 لاکھ کم ہوتے ہیں، 6 بھی مارے ہیں تو شیطان. اس نے 60 لاکھ مارے یہودی. کیا واقعا مولا امیر المومنین معصوم بچے اور بچیوں اور بوڑھے اور خواتین، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، ان کے قتل عام پہ خوش ہوتے؟ یہ جو ماہ رمضان پر بعض دفعہ لوگ پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہٹلر لعنت اللہ علیہ کے فضائل کی، کیا واقعا یہ اہل بیت کے طرفداروں کی یہ روش ہونی چاہیے؟ وہ ایک ظالم تھا، اس ظالم کا دفاع کر رہے ہیں آپ ایک ظالم کے مقابلے میں. روش یہ ہونی چاہیے جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر ان پر ظلم ہوا تو وہ بھی غلط ہے. ظالم ظالم ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. البتہ ہٹلر نے ایک اور قوم بھی ماری، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ وہ نہیں ہے. جب میں جرمنی گیا تھا مجھے بڑا شوق تھا ان سے دوستی کروں، کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہاں کے نیٹو سے دوستی ہو. وہ لوگ کہراتے ہیں روما، اور آپ کو تعجب ہوگا، بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں. وہ گھاگرے پہنتے ہیں، ان کے کلچر میں ابھی بھی بہت سارے ورڈ ہیں، اور وہ لوگ پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں. پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں. 5 لاکھ انہوں نے روما مارے تھے، اس نے ہٹلر نے مارے تھے، بیچارے سیدھے سادے. تو کبھی بھی کسی ظالم کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. اور یہ ہم نے واضح مثال دے دی کہ چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کنفیوشس ہو، چاہے جین ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، اگر ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور اشرف الانبیاء کو جو رحمت للعالمین ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اخلاق اور کردار میں رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے.